ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ آج ہم نے حقوق العباد کے حوالے سے بات کرنی ہے, اور میں چاہوں گی کہ میں ایک حدیث بیان کروں اور اس کے بعد ہم اس چیز کو آگے لے کر چلیں. حدیث مبارکہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام اپنی امت کے لیے دعا فرمائی تو اللہ کا جواب آیا, آپ کی دعا ہم نے قبول کی, آپ کی امت کے گناہ ہم بخش دیں گے, البتہ جن لوگوں نے دوسروں کے حقوق دبا لیے ہوں گے ان کے لیے چھٹکارا نہیں ہے, میں ظالم سے مظلوم کا حق وصول کر کے رہوں گا. یہ ابن ماجہ سے یہ روایت ہے. اور آپ یہ سوچئے کہ ہر چیز کا گناہ معاف کیا جا سکتا, جو گناہ ہیں وہ معاف کیے جا سکتے ہیں, اس کی سزا, مگر جب بات آتی ہے لوگوں کے حقوق کے تو وہ معاف نہیں کیے جائیں گے. اور آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بات کروں, اس وقت جو میرے ساتھ لوگ موجود ہیں ان کا حق یہ ہے کہ ان کو پراپرلی اناؤنس کیا جائے اور بتایا جائے. کل بھی میرے ساتھ تھی میری سہیلی نمیرہ حسن نام ہے ان کا, مانی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ میری سہیلی تو ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ریلیشن شپ کاؤنسلر بھی ہیں, جیولری ڈیزائنر بھی ہیں اور بہت سارے کام کرتی ہیں, نیوٹریشنسٹ بھی ہیں. تو اگر اس حوالے سے بھی کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک ہفتہ پہلے تقریباً ہم نے آپ کی ملاقات کروائی تھی ایک بہت ہی معتبر شخصیت سے, ایک ایسی شخصیت جو پردہ اسکرین کے اوپر نہیں آتی مگر ان کا کام جو ہے وہ لازوال ہے. اتنا خوبصورت کام اللہ کی ذات نے ان کو عطا کیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ قرآن پاک کو, ظاہری بات ہے ہم قرآن پاک کو ترجمے میں پڑھتے ہیں, چاہے وہ اردو میں ہو, چاہے وہ انگریزی میں ہو, چاہے وہ پنجابی میں ہو, مگر اللہ کی ذات نے جو ان کو فن عطا کیا یا جو بھی رحمت کی ان کے اوپر اور جو نعمت عطا کی وہ یہ کہ انہوں نے قرآن پاک کو نظم کی صورت میں بیان کیا ہے. اور جب میں نے یہ بات سنی I was so amazed کہ یہ مطلب کتنی بڑی you were you know I was amazed because I never heard about it. ہاں ایگزیکٹلی, بالکل ہم لوگوں نے نہیں سنا تھا. خواتین حضرات, تھوڑے دنوں پہلے آپ کی ملاقات ہوئی تھی, آج بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی محترم ہمارے لیے خورشید کمال صاحب. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں سر. یہ تو بہت بڑی, یہ تو ظاہر ہے اس وقت تو میں نے جب انٹرو دے دیا مگر جب آپ کے ساتھ بیٹھے اور پورا جب آپ نے ایکسپلین کیا تو میرے تو لٹرلی رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور میں یہاں پہ ایک چیز اور بیان کرنا چاہوں گی کہ جب ایسی کوئی ظاہر ہے قرآن حکیم کے حوالے سے کوئی بھی ایسا عمل کرنا, یہ ایک بہت آپ کو سوچ سمجھ کے, سوچ بچار کے بعد آپ کرتے ہو. مگر اچھی چیز یہ ہے کہ جو قرآن حکیم انہوں نے منظوم کیا یعنی نظم کی صورت میں لکھا ہے, اس سے پہلے جتنے بھی فقہ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان ساروں سے جسے کہتے ہیں NIC بالکل سرٹیفکیٹس وغیرہ لے کے پھر انہوں نے کیے ہیں. تو سر میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا یہ پہلے تھوڑا سا ایکسپلین ضرور کریں کہ کس طرح سے یہ ذہن میں آیا آپ کے کہ یہ نظم کی صورت کے اندر جو ہے آپ اس کو لکھیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا یہ فرمان ہے کہ میری کتاب کو وہی شخص ہاتھ لگائے گا جو پاکیزہ ہوگا. بے شک بے شک. دوسری بات یہ ہے, اس نے فرمایا کہ میں اپنی کتاب کو ہاتھ اس کو لگانے دوں گا جو پاکیزہ ہوگا. صحیح. اور میں اپنی کتاب کی سمجھ اس کو آنے دوں گا جو پاکیزہ ہوگا. کیا بات ہے. تو پاکیزگی پہلے, سب سے پہلا شرط جو ہے وہ پاکیزگی ہے. اس لیے کہ اللہ کی ذات پاک ہے بے شک, اور وہ پاکیزہ چیزیں ہی پسند کرتا ہے. اب پاک ہونا صرف نہا لینے سے یا وضو کرنے سے آدمی, دل کی پاکیزگی, دل کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ہر چیز سے آپ کو بچنا ہے, پاک رہنا ہے, اس سے پرہیز کرنا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, روزہ پرہیز کا نام ہے. صحیح. آپ پرہیزگار ہو جاتے ہیں, ہر چیز سے آپ دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جب ہم روح رمضان کے حوالے سے بات کریں, آپ کو لگتا ہے واقعی ہم پاکیزہ ہو جاتے ہیں, یا جو حق ہے روزہ رکھنے کا یا رمضان کا وہ ہم ادا کر رہے ہیں آج کل کے معاشرے کے اندر اگر ہم بات کریں؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ
آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم کسی کے اوپر بات کریں، کسی بھی اور ریلیجن کے حوالے سے لوگوں کے اوپر بات کریں، بہت ضروری ہے کہ اپنا انالیسس کیا جائے بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان. لیکن نیت کا دار و مدار بھی تو عملوں کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار بھی تو نیتوں پہ ہے نا. بالکل. تو اب وہ صرف روزہ رکھ لینا اور نماز پڑھ لینے سے تو نہیں آپ کا سارے فرائض انجام ہوتے نا. بالکل. اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پرہیزگار ہونا چاہیے. ٹھیک. اور جب آپ پرہیزگار ہو جاتے ہیں تو آپ مخلص کہلاتے ہیں. صحیح. مخلص کہتے ہیں خالص کو، صحیح، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. بالکل. سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں، وہ خالص ہے. قل هو اللہ احد، اکیلا ہے اللہ، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ خالص ہے. بے شک. اب آپ نے خالص ہونا ہے تبھی آپ اس سے مل سکیں گے. اچھا خوشی صاحب، بہت سارے لوگ جو اس وقت انتظار کر رہے ہوں گے، کیونکہ جو میں نے بیان کیا ہے وہ جب میں نے سنا تو مجھے بھی بہت بے چینی تھی کہ آپ سے کچھ سنا جائے. میں چاہوں گی کہ آغاز جو ہے وہ الحمد شریف سے کیا جائے، جس طرح سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے جی. صحیح. اس کا نام ہے قرآن سانو سمجھائے. پہلے تو میں نام رکھیا سی مطالب القرآن. اچھا. لیکن قرآن دے مطلب. صحیح. لیکن وہ اردو سی. پھر میں جس لئے قرآن مجید دے وچ گواچیا تے ایدے جی ایک سورہ نکلی، سورہ قمر. صحیح. او دے وچ پروردگار نے بار بار فرمایا کہ اساں بڑا آسان ہے کیتا، قرآن جے سمجھے کوئی. واہ واہ. قرآن ہے سمجھن والا، قرآن جے سمجھے کوئی. اسے آیت تو میں لیا کہ قرآن سانو سمجھائے. صحیح. اور آپ نے اس کے اوپر جو قرآن پاک کا جو سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ نے اس کے اوپر سٹارٹ کی جو ہیڈنگ ہے وہ بھی یہی رکھی ہے. جی. او دے لئی میں ایک چیز کلیئر ہور کر دیا کہ اے قرآن پاک دا لفظی ترجمہ نہیں ہے. بالکل صحیح. او دے متن نو، او دے مطالب نو، او دے مفہوم نو لے کے تے او شعراں چ بیان کرن دی کوشش کیتی ہے. اور وہ اتنا مطلب آپ سن رہے ہوتے ہیں صورت ہوگا کہ جڑی ہر خاص و عام دی سمجھ چ آ جائے. اسی سورہ فاتحہ بالکل بسم اللہ تو شروع کر رہے ہیں. اس سورہ دیاں خصوصیات نے کہ انہیں انسانی زندگی دا رخ موڑتا. صحیح. روح نو ایک نویں طرز دیتی. بالکل صحیح. پھر اس سورہ چ 3 حکم نے، 3 مقام نے اے دے. صحیح. پہلا مقام ہے اقرار. ایکسیپٹ کرنا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی ہم اللہ دے ہون دا اقرار. صحیح. او دے بعد اللہ دا دیدار. جدو تہاں یقین ہو جائے گا تے پھر اسے سورہ چ اللہ دا دیدار ہوندا ہے. صحیح. او دا مقام آ گیا. تیسرا مقام ہے دعا کا. جدو دیدار ہو جندا پھر بندہ دعا مانگدا ہے. کیا بات ہے. اس حوالے نال میں تو چلے بسم اللہ. کہ سب ہیں تعریفاں اللہ دے. اس تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا منظوم سن لو. جی. کر شروع اللہ دے نام تو، بوئے مہر دے کھل جن سارے. واہ واہ. اس رحم کرن والے دی پئی رحمت آپ پکارے. کیا بات ہے. سب ہیں تعریفاں اللہ دے لئی، بے شک. ہے گے رب دے نے جہان سارے. او دی مہر تے رحم دا انت کوئی نہ، پکا کر لین جے ایمان سارے. واہ واہ. مالک آپ انصاف دے دین دائے، سبق ہے گے نے وچ قرآن سارے. ایتھوں کی کر اقرار آیا. واہ واہ. اے دے بعد اسی دیدار کرنے ہیں، دیکھنا ہے اللہ نو. اللہ نے کہا اگر تو میں نو ویکھ لائے تے ویکھ، تے جے نہ ویکھ سکے تے اے ایمان نو ہونا چاہیے تیرا کہ اللہ تینو ویکھ رہا ہے. واہ واہ. بہت اچھا. اور اس گل دا اسی اقرار کر رہے ہیں. کتنی باریک بات آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بالکل. اے اللہ میں تیری عبادت کرنا، میں تیرا بندہ، تیری بندگی کرنا اور تیرے کو مدد چاہنا. اے اس ویلے اسی مخاطب کیتا اللہ پاک نو جس لئے سان نظر آ رہا. بالکل صحیح. اگر اینا اکھاں نال نہیں میں ویکھ سک رہا تے میرا دل، میرا وجود، میری روح محسوس کر رہی ہے کہ میں ان کو ویکھ رہا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تیری بندگی تیتھوں ہی مدد چاہیے. تیرے ہیں زمین اسمان سارے. واہ واہ. سانو آپ بچا گمراہیاں تو، بندے اسیاں تیرے نادان سارے. ہویا جنہ تے فضل انعام تیرا. دعا شروع ہو گئی. کیا بات ہے. ہویا جنہ تے فضل انعام تیرا، سدھی راہ تے ٹر دے جان سارے. تے جڑی راہ تو ہوئے ناراض سونا،
وہی رستے ہیں ویران سارے. کیا بات ہے. پروردگار کہہ رہے ہیں رونق رونق والے رستے چو آ, ویران رستے حل نہ جا, بالکل سیدھا سیدھا رستہ ہے, آ جا میرے کو. صحیح. ادھر جائیں گا جنگل پٹکیں گا, کوئی جانور کوئی یہ کوئی وہ تن تنگ کرے گا, بجائے اس دے کہ تن وسوسے تنگ کرن, تن کہ شیطان تنگ کرے, یہ کر تو سیدھی سیدھی لوگ تنگ کریں ہیں جو بالکل ساری چیزیں آ دیکھو جاتی جی, ہیں. شیطان باہر نہیں گا, بالکل میرے اندر ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. لوگوں میں ملتا ہے شیطان, آپ کو اپنے اندر ملتا ہے, لوگوں کی حرکتیں. اسی جس لئے دعا مانگنے ہیں کہ اللہ پاک مینوں اندھیریاں تو بچائی, مینوں فلاں دے شر تو بچائی, میں نے شیطان دے شر تو بچائی, میں نے لوگاں دے شر تو بچائی, یا اللہ میں نے میرے شر تو بچائی اور میرے شر تو لوگاں نو بچائی. بہت یہ دعا موجود ہے. صحیح. یہ اپنے شر تو لوگاں نو بھی بچاؤ, بالکل صحیح. بہت اپنے شر تو آپ بھی بچو. بالکل. بریک کا وقت ہے جی, ہم بریک کے لیے رکیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کو گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے. اور آج ہم لوگوں نے سلیکٹ کی ہیں 2 ایسی صورتیں, ایک جو ابھی آپ نے سنی سورہ فاتحہ کا جو نظم آپ نے جو مفہوم ہے اس کی نظم کی صورت میں, جب واپس آئیں گے تو سورہ قمر کو اسی طرح سے ہم یہ بیان کریں گے. ہمارے ساتھ خورشید کمال صاحب ہیں, یہاں پہ رکیں گے بریک کے لیے اور ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. محمد